السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید، اور بات کریں گے ان آئینی ترامیم کے حوالے سے جس کا اونٹ جو ہے اب ایک کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے، تو بڑی تیزی سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اب نواز شریف کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوگی۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو اب لگتا ہے وائنڈ اپ والی اسٹیج جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، اور دوسری سائیڈ لائن پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شنگھائی تعاون والی جو کانفرنس والا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ زیادہ اس کا توجہ اسی طرف ہے، لیکن اس مولانا فضل الرحمان نے جو مسودہ پیش کیا اپنی طرف سے آئینی ترامیم والا، اب میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے ہنسی بھی آئی، اور ساتھ مجھے وہ ایک محاورہ یاد آ گیا۔ اس کو مذہبی رنگ نہ دیجیے گا، وہ عام چونکہ عام استعمال ہوتا ہے کہ بھئی نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے۔ تو بالکل یہ بات جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہو رہی ہے اس وقت۔ جنرل عاصم منیر نے تو کوشش کی تھی کہ میں اس اسمبلی سے ایسی ترامیم پاس کروا لوں کہ مجھے ماشاء اللہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب ساری پارٹیاں اس کے ساتھ جو ہے ایک پیج پر بھی آ گئیں، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نون بھی، اور پی ٹی آئی تو خیر ان کو تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتے۔ تو ان کا خیال تھا کہ بڑے آرام سے ہو جائے گا، مولانا فضل الرحمان کو 2-4 سیٹیں دیں گے، 1-2 وزارت دیں گے، وہ مان جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے اجلاس بھی بلائے، سب کچھ ہو گیا۔ تو پھر جب مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے ڈانگ چھوٹا دکھایا اور کھڑے ہو گئے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ارے بھائی مولانا صاحب کوئی ترنے والا نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو جو ہے اتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے کہ اب وہ ایک طرف ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو جرنیلی جماعتیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان یوں سمجھیں گول پوسٹ کے پاس کھڑے ہیں ڈٹ کے، اور وہ بیچارے ادھر سے پاس بنا کے لاتے ہیں، گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان گول نہیں ہونے دیتے، اور وہ بیچارے جو ہیں جھنجھلا گئے ہوئے ہیں۔ تو اب تو مولانا فضل الرحمان نے اپنا مسودہ پیش کر کے جو ہے ان کے لیے جو ہے بہت ہی مشکلات پیدا کر دی، خاص کر آرمی چیف عاصم منیر کے لیے۔ وہ تو ایک لمبی اننگ کھیلنے کے لیے آیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایسی تجویز ڈال دی اس آئینی مسودے میں کہ اب وہ بیچارہ جو ہے سوچے گا کہ یہ کیا کر دیا میں نے، کہ کیوں میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، ان کو ہروایا۔ میں ان کو اپنے ساتھ جو جس طرح ایک دھاندلی نہ کرتا تو وہ مجھ سے اتنے ناراض نہ ہوتے۔ تو خیر اب مولانا فضل الرحمان بہت غصے میں بھی ہیں، اور انہوں نے وہ جو مفتی محمود احمد اللہ علیہ کانفرنس جو ہوئی ہے وہاں پہ، تو اس میں انہوں نے بڑی جارحانہ تقریر کی ہے، یعنی اتنے آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ذرا ان کا لہجہ ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ آج اس طرح کی کٹپتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو، تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ اور آج کے جلسے سے تھوڑا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایوانوں سے کٹ کر گھسیٹ کر مار لائے۔ دیکھ لیں جی، مولانا فضل الرحمان نے یوں کہہ لیں کہ کورا جواب دے دیا کہ بھائی جو کچھ ہونا ہے اب وہ ہماری مرضی سے ہوگا۔ اور مولانا صاحب نے اسی تقریر میں یا غالباً کسی پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اب تو ہم نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا، اب ہمارا مسودہ چلے گا، جو چیزیں ہم پیش کریں گے اس کے مطابق ترامیم ہوں گی۔ تو ظاہر ہے اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی بتا دیا، یہ دیکھیں حلقت سامنے کھڑی ہے اور میرا ماضی بھی دیکھ لیں، تو اب اگر آپ نے کوئی ڈرامہ کیا اپنے طور پہ، کہتے ہیں باروں بار لاہور بنایا، تو پھر تھوڑا کی حال کرنا۔ تو مولانا صاحب نے کی پارٹی نے بڑی وہ ایک جو مسودہ تیار کیا، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن جن میں صرف 2 پہ بات کروں گا۔ ایک تو وہ ہے کہ جی مولانا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے آئینی عدالت، آپ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنائیں، سارے صوبوں میں بنا لیں، کیا ضرورت ہے علیحدہ سے جو ہے عدالت بنانے کی۔ تو یہ حکومت کے لیے بہت شاکنگ ہے،
اور ہمارے پھر حکومت کے جو اصلی سربراہ ہیں ان کے لیے بھی شاکنگ ہے۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی آئینی عدالت بنائیں اور اس میں پھر اس کے ذریعے سے جو ہے ملک کو جو ہے کنٹرول کریں، ہماری مرضی کے وہاں جج بیٹھے ہوں اور ہم جو چاہیں گے آئین کے حوالے سے اور ان حکومتوں کے حوالے سے فیصلے کریں گے، تو ان کو سوٹ کرتی ہے آئینی عدالت۔ اور کسی حد تک یہ ضروری بھی ہے، میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو عمرانی گند ہے ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، اس کو فوری طور پہ صاف کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں، ان ججز کو آپ نہیں نکال سکتے، تو ان سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ کو آئینی عدالت جو ہے وہ بنانی پڑے گی۔ لیکن اب اس آئینی عدالت کی آڑ میں جرنیل بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان اس میں رکاوٹ بن گئے۔ تو اب دیکھیں کیا کٹی کٹا اس میں سے نکلتا ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے یہ تجویز دی ہے، تو اب چونکہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان گیو اینڈ ٹیک میں کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں، تو یہ تو خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا آپس میں کسی کوئی مڈل گراؤنڈ میں یہ آ جائیں گے۔ لیکن جو تجویز مولانا صاحب نے، جو جس کو میں نے کہا باؤنسر مارا ہے وہ آرمی چیف کو، وہ ہے جی تجویز نمبر وہ یہ ہے 24 امینڈمنٹ ان آرٹیکل 243 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اب اس میں وہ یہ تجویز کر رہے ہیں، اس میں 243 میں آرٹیکل 243 کلاس 5 میں کہ اپوائنٹمنٹ اور ری اپوائنٹمنٹ جو ہے آرمی چیف کی، وہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا آرمی کے رول کے مطابق، لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کو ری اپوائنٹ کرتے ہیں یا ایکسٹینشن دیتے ہیں تو وہ اتنی سمپل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے کہا پہلے آپ ہاؤس کی کمیٹی بنائیں گے، ایک سینٹ کی کمیٹی، ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی، اور اس میں ہر پارٹی کے ان کی جتنی نمائندگی ہے اسمبلی میں اس کے مطابق ممبر ہوں گے، اور پھر وہ کمیٹی غور کر کے پھر وہ صدر کو تجویز دے گی۔ اور یہ جو تجویز مولانا فضل الرحمان نے دی ہے، یہ وہ ہے جس سے حافظ صاحب کو بہت تکلیف ہوگی۔ ان کا تو خیال تھا کہ اب مجھے بھی سارا کچھ ایکسٹینشن والا معاملہ تو سیٹلڈ ہے، تو ایکسٹینشن تو مجھے ملنی ہے، اب تو بس جو میں نے پاکستان پہ راج کرنا ہے اس کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں ان سیاستدانوں کی ان کو کیسے دور کرنا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اب اس کی جو نماز بخشوانے والی بات تھی اس کے گلے روزے ڈال دی۔ اب اگر یہ بات جو ہے دوبارہ سے اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور یہ امینڈمنٹ کر لی جاتی ہے تو یقین مانیں پھر کسی بھی آرمی چیف کے لیے ایکسٹینشن لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ نے پھر ساری پارٹیوں کو لے کر آنا ہے، سب کے کمیٹی بنانی ہے، کمیٹیاں بنا کے ایکسٹینشن لیں تو پھر تو لمبا کام ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس طرح کے قوانین تو آپ کو پتہ ہے پچھلی اسمبلی میں کوئی 10-12 منٹ میں پاس ہو گیا تھا، تو اب تو مولانا نے کہا نہیں پہلے کمیٹیاں بنائیں، سینٹ کی علیحدہ کمیٹی بنائیں، قومی اسمبلی کی علیحدہ بنائیں، اور پھر اس کے بعد صدر کے پاس جائیں، وزیر اعظم کے پاس نہیں، تو یہ اختیار بھی وزیر اعظم سے جا رہا ہے۔ تو اب حافظ جی کا یہ خیال تھا کہ میری مرضی کا میں وزیر اعظم لایا ہوں، تو اگلے نومبر میں جب ایکسٹینشن کی بات آئے گی تو شہباز شریف تو مجھے فٹافٹ ایکسٹینشن دے دے گا، پلیٹ میں رکھ کے پیش کرے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے وہ سارے ابھی سے پیش بندی کر لی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی بھی یہ آئین پہ حملہ کر رہے ہیں، بعد میں بھی کریں گے، تو اس لیے یہ جو بندے یہ کر رہے ہیں انہی کو لگام میں ڈالیں۔ تو آرمی چیف کو لگام ڈالنے کے لیے اس والے کو اور آنے والے کو مولانا فضل الرحمان نے یہ تجویز پیش کی ہے ان کی طرف سے کہ بھائی آرٹیکل 243 جو ہے اس میں امینڈمنٹ کریں۔ اب یہ چیز جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف یا آصف علی زرداری اس کی حمایت کریں گے، لیکن اگر وہ اس پہ تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے والی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے تو ایکسٹینشن جو حلوہ بنا دی ہوئی ہے کہ جو وہ آرمی چیف چاہتا ہے، آپ وزیر اعظم کے پاس ہے، وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ اسمبلی میں اکثریت ہوتی ہے، اس کو کسی سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملک کا فیصلہ کہ جس میں ایک بندہ جو پورے ملک پہ اپنی چھڑی کی مدد سے حکومت کرتا ہے، آپ اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں بغیر ہاؤس سے پوچھے ہوئے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھائی واپس یہ اختیار لیں وزیر اعظم سے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نومبر میں یہ لیٹر ایشو کر دیں، یہ اس پر پارلیمنٹ دوبارہ غور کرے گی۔ تو یہ شہباز شریف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، سب کے لیے اچھی بات ہے کہ یہ ایکسٹینشن والی جو ہرڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، اس میں سارے تعاون کریں، اور باقی امینڈمنٹ جو کر رہے ہیں جن میں جرنیلوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی کریں تاکہ جرنیلوں کو ایک دفعہ پھر جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے وہ بحال ہو، اور انہیں یہ نہ لگے کہ بھائی میں آرمی چیف بن گیا ہوں تو میری ایکسٹینشن پکی ہے۔ تو اس امینڈمنٹ کے بعد جو مطلب مولانا فضل الرحمان نے تجویز کی ہے حافظ جی کے لیے اگلے نومبر میں ایکسٹینشن لینا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور اب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے تجویز بھی پیش کر دی ہے ان رائٹنگ، اور ساتھ جو ہے اعلان ایک لاکھوں کے مجمع میں یہ بات بھی کر دی ہے اور ان سے حلف بھی لے لیا کہ بھائی اگر انہوں نے میرے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی
تو پھر آپ لوگوں نے سڑکوں پہ آ جانا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع تھا، اور یہ پہلے بھی اتنی عوامی اسمبلیاں ہو چکی ہیں، تو یہ مولانا فضل الرحمان نے جو ان کو دھمکی دی ہے اور ساتھ مسودہ بھی پیش کر دیا، ان کو بتا دیا ہے کہ جی حافظ جی آپ کو ایکسٹینشن ایسے نہیں ملے گی، میرے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے ایسے نہیں بخشا جائے گا۔ دوسری طرف دیکھیں وہ پوری جو حکومتی پارٹیاں ان کو ناک کی لکیریں جو ہے وہ نکلوا رہے ہیں، کبھی وہ آ رہا ہے کبھی وہ جا رہا ہے۔ تو مولانا اس حوالے سے بہت جلدی اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اب اپنی سیاسی اہمیت جتوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور ساتھ اعلان کہہ رہے ہیں کہ جب جو مسودہ میں نے پیش کیا ہے اسی پہ بات ہوگی تو ہم آگے چلیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور مسودہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف جو ہے اپنے آپ کو میں نے محدود رکھا ہے کہ ایک آئینی عدالت، اور اس کے بعد جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ مولانا فضل الرحمان نے جو باؤنسر مارا ہے بہت ہی کمال کا ہے، اور اس کو سے بچنا جو ہے حافظ جی کے لیے جو ہے مشکل، بہت ناممکن، مشکل سی بات ہے، ناممکن تو نہیں کہتا، کیونکہ اس میں باقی سیاسی پارٹیوں کا بھی تعاون چاہیے، اور ان سیاسی پارٹیوں کا کیریئر اور پچھلی ہسٹری آپ کے سامنے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنی طرف سے جو ہے وہ چھکا مار دیا ہے، ایک تجویز پیش کر دی ہے، اگر اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے ان کا آپس میں، اور اس امینڈمنٹ میں یہ اس کو بھی کر دیتے ہیں، تو ایک بار پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے اس پر پارلیمنٹ کا اختیار جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ اتنی آسان بات نہیں رہے گی ہمارے وزیر اعظم کو، جو بھی اس وقت وزیر اعظم ہو، کہ وہ جب چاہے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دے۔ تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے۔ اب دیکھیں باقی سیاسی پارٹیاں جو اس حوالے سے کیا رد عمل دیتی۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ گپ شپ ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔